امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، چاروں ان میں سے کوئی بھی نہ سمجھا۔ یہ جان لیجئے اگر نیت درست ہے تو کوئی شخص بھی کہ جو اس دائرے سے باہر نکلنے کی جرات کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جسارت کر رہا ہے، بڑی ڈھٹائی کا معاملہ کر رہا ہے دین کے معاملے میں، اور بڑے خطرے میں اپنے آپ کو مبتلا کر رہا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک معاملے میں امام ابو حنیفہ کی رائے اور ہو، امام مالک کی اور ہو، چلیے ٹھیک ہے، اب آپ ان کی دلیلیں دیکھیے، اگر امام مالک کی رائے پر دل ٹھک جائے کر لیجیے، اختیار دائرے میں ہے۔ لیکن جن چیزوں پر ان چاروں کا اجماع ہو گیا ہو، اس سے ادھر ادھر ہونا، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ وہ جو حالی نے کہا تھا پھر ایسا دعویٰ نہ کیجئے گا، یہ دعویٰ نہیں، ادعا ہے، اس سے بھی بہت بڑی چیز۔ تو ایک طرف تو یہ ذہن میں رکھیے کہ شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے رجم، اور غیر شادی شدہ اگر ہے تو اس کے لیے کوڑے، 100 کوڑے۔ اور اس کے سلسلے میں جو قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا نوعیت ہے۔ یہ ایگزیمپلری پنشمنٹ دینی مقصود ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ جب یہ سزا دی جا رہی ہو وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب یہ حد کا اجرا ہو تو اہل ایمان کی ایک جماعت کو موجود رہنا چاہیے کہ اپنی نگاہوں سے دیکھے کہ کیا ہو رہا، یہ کہیں تنہائی میں چھپ کر نہیں، برسر عام یہ سزا دی۔ اور تمہیں کہیں دل میں تمہاری نرمی جو ہے اللہ کے اس حکم کے آگے آڑے نہ آ جائے۔ ابو بکر سے زیادہ رحیم نہیں ہو تم نوع انسانی کے حق میں، اور محمد سے بڑھ کر کوئی رحیم اور شفیق ہو ہی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے رجم کرایا، حضرت ماعز کو کرایا، غامدیہ خاتون کو کرایا۔ کس طرح کرایا وہ بھی پورا واقعہ وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں بیان کروں۔ امکانی حد تک حضور نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح یہ اپنا اقرار کر رہی ہے، کسی طرح کوئی معاملہ ایسا نکال لوں کہ جس سے اس کو اس سزا سے بچا سکوں۔ لیکن جب وہ اللہ کی بندی ڈٹی ہوئی ہے کہ نہیں حضور مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، مجھے پاک کر دیجئے، میں وہ آخرت کی سزا سے بچنا چاہتی ہوں، دنیا کی سزا ہو جائے۔ 3 مرتبہ اسے لوٹایا ہے حضور نے، لیکن 4تھی مرتبہ جب آئی ہے تو رجم کیا ہے۔ اور کسی کے زبان سے یہ نکل گیا ہے کہ کیسی بے حیا عورت ہے، تو حضور نے جھڑکا ہے اس کو اور فرمایا ہے کہ اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام جو مدینے کے رہنے والے ہیں ان سب پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ تو رحمت اور شفقت کا یہ عالم ہے کہ ایک لفظ بھی اس کے لیے کسی سے گوارا نہیں ہے سننا کہ کوئی بے حیا کہہ دے اس کو، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی تنفیذ ہوگی۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ، تمہیں نہ پکڑ لے بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، ان دونوں کے معاملے میں، اللہ کے اس دین کے معاملے میں کوئی نرمی اور کوئی رحم دلی جو ہے وہ آڑے نہ آنے پائے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعتاً یقین رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کی سزا کو اہل ایمان کی ایک جماعت اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس لیے کہ اس میں اصل جو ہے عبرت پذیری ہے، عبرت۔ ابھی میں چند دن ہوئے پشاور میں تھا، مجھے وہاں جو کچھ معلوم ہوا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی زیادہ میرا ادھر آنا جانا نہیں ہوا ہے، تو فاٹا ایک ادارہ ہے، فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز، اس کی ڈیولپمنٹ کی کارپوریشن ہے بہت بڑی، اس کے چیئرمین جو ہے وہ خود قبائلی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہمارے ہاں امکان نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی عورت کی طرف کسی برا نگاہ سے دیکھ، سوال ہی پیدا نہیں، اس لیے کہ اس کی سزا میں 1 جان نہیں 2 جانیں لیتے ہیں ہم، نہ صرف اس شخص کی بلکہ اس کے ساتھ ایک اور اس کا بھائی جو ہے وہ بھی لیا جائے، کہ شاید یہ اپنی جمعیت کے بل پر یہ معاملہ کر رہے ہیں، تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو اسلام کا جو حدود اور تعزیرات کا فلسفہ ہے وہ جان لیجئے، وہ یہی ہے کہ سخت ترین سزا ہو تاکہ ادھر آنکھ اٹھانے کی ہمت کسی میں نہ رہے۔ تو ایک تو یہ ہے جو 2 pronged اٹیک جو میں کہہ رہا تھا کہ زنا کے استیصال کے لیے، اور وہ کیوں مقصود ہے؟ تاکہ شوہر اور بیوی کے رشتے میں اعتماد کی مٹھاس باقی رہے۔ اگر یہ اعتماد کی مٹھاس نہ رہی تو یہ رشتہ مجروح ہو جائے گا، یہ رشتہ مجروح ہوا تو معاشرے کے بندھن ڈھیلے ہو جائیں گے، معاشرے کی بنیاد اسی رشتے پر۔ لہذا زنا کا استیصال ہو، زنا کے استیصال کے لیے نمبر 1 تو یہ کہ اس کی پنشمنٹ اتنی سخت رکھی جائے
اور دوسرے یہ کہ جو محرکات زنا ہیں ان کو بند کیا جائے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ٹیلی ویژن پر جو ایک مکالمہ یا مذاکرہ ہوا تھا اس موضوع پر، حدود پر، مرزا منور صاحب بھی اس میں تھے اور جسٹس چیمہ صاحب تھے، میں نے وہاں یہی بات کہی تھی کہ اس معاملے میں، سیکس کرائم کے معاملے میں اگر یک طرفہ معاملہ کیا گیا کہ صرف سزا نافذ کی گئی اور جو دوسرا پہلو ہے دین کا، دین کے احکام کا اور تعلیمات کا، اس پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو یہ لوگوں پر بھی ظلم ہوگا اور خود دین پر بھی ظلم ہوگا۔ یہ دو طرفہ ظلم ہے۔ اسلام نے جہاں وہ اس قدر شدت برتی ہے، وہاں ساتھ ہی یہ ہے کہ احکام دیے ہیں پردے کے، سیگریگیشن آف سیکسز، ان کو علیحدہ رکھو۔ یہ آگ اور پانی کا میل بس ناگزیر جہاں ہو وہیں ہو۔ ہمارا معاشرہ بنیادی طور پر مکس سوسائٹی نہیں ہے، مخلوط معاشرہ نہیں ہے۔ اسلام جو معاشرہ بنانا چاہتا ہے اس میں مرد کا دائرہ کار گھر سے باہر ہے، عورت کا دائرہ کار گھر کے چار دیواری کے اندر ہے۔ اس کے لیے جو اصل امنگ ہے، اس کے لیے جو آئیڈیل ہے، اقبال کے ایک شعر کے حوالے سے بیان کر دیتا ہوں، بطول باش، آئیڈیل کون ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بطول باش، بطول بنو۔ یہ پیغام ہے اقبال کا اس قوم کی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے۔ بطول باش و پنہا شو ازیں اصل، اس تہذیب سے، اس دور حاضر سے پنہا رہو، چھپی رہو، باہر نہ آؤ۔ اس تہذیب سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ بطول باش و پنہا شو ازیں اصل کہ در آغوش شبیر بگیری، تب تمہاری آغوش میں کوئی حسین جو ہے وہ آنکھ کھولے گا۔ اگر وہ گود نہیں ہے فاطمہ کی تو حسین کہاں سے آ جائیں گے رضی اللہ تعالی عنہ؟ حسن کہاں سے آ جائیں گے رضی اللہ تعالی عنہ؟ وہ تو گہوارہ جو ہے، جیسا گہوارہ ہوگا ویسی چھاپ پڑے گی، ویسا کردار وجود میں آئے گا، ویسی اولاد اٹھے گی، وہی ان کی امنگیں ہوں گی۔ بطول باش و پنہا شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ تو یہ ایک علیحدہ علیحدہ معاشرہ ہے، بالکل ناگزیر، اور کہیں ایمرجنسی کا معاملہ ہو، ڈاکٹر کا معاملہ ہے، مریضہ ہے، ان کا کوئی اگر ہے رابطہ، ٹھیک ہے، جس حد تک جسم کا کھولنا اس کے سامنے ضروری ہے، ٹھیک ہے، مجبوری ہے۔ کہیں آگ لگ گئی ہے، وہاں نہیں پردے کے احکام دیکھے جائیں گے۔ اس بلڈنگ میں سے اگر خواتین کو، بچوں کو نکالنا ہے تو وہاں یہ احکام آڑے نہیں آئیں گے۔ کہیں ایمرجنسی ہے، جنگ کا معاملہ ہے، اس میں اگر کوئی خواتین کی بھی خدمات ہو تو وہ چیز ایک ایکسیپشن شمار ہوگی، دیٹس ناٹ دی رول۔ نارمل حالات میں عورت کا دائرہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ میں ابھی وہ آیات آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ دوسری طرف پردے کے دو احکام دیے ہیں۔ میں اس موضوع پر ذرا آج آپ کو چاہتا ہوں کہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، جس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض حضرات اور خواتین مغالطے میں، بعض لوگ تو جان بوجھ کر شرارت نفس کی بنیاد پر کرتے ہیں جو کرتے ہیں، ان سے تو بحث نہیں۔ سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو تو جگانا ممکن ہی نہیں، سیدھی بات۔ جو جانتے بوجھتے شرارت نفس کی وجہ سے کرتے ہوں ان سے گفتگو نہیں ہے، لیکن جو مغالطے میں ہو وہ آج بات سمجھ لیں۔ سورہ نور کی کچھ آیات کو لے کر اس سے اس پردے کے احکام مستنبط کرنا بہت بڑی غلطی، بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑی غلط فہمی۔ اسلام نے مسلمان عورت کو دو پردے دیے۔ ایک پردہ ہے گھر کے اندر کا پردہ۔ عجیب تماشے آج کل آپ کو نظر آئیں گے بعض عرب ممالک میں، یہاں تک کہ سعودی عرب میں، کیونکہ وہاں قانون نافذ ہے، کوئی عورت بغیر برقعے کے نکل نہیں سکتی، تو وہ نکلتی تو ہے برقعے میں، اور برقع جب اتارتی گھر میں جا کر تو منی اسکرٹ میں ہے۔ وہ اس گھر کے اندر والے پردے کو نہیں جانتی، وہ باہر والا پردہ جو ہے وہ تو حکومت نے نافذ کیا ہوا ہے، وہ تو ڈنڈے کے زور سے ہے۔
لیکن وہ اندر بھی کوئی پردہ ہے جو دین نے دیا ہے وہ اس کے علم میں نہیں. اور ہمارے ہاں جو ہو رہی ہے بالکل دوسری بات، برعکس بات، کہ وہ اندر والے پردے کو باہر، گھر سے باہر والے پردے پر اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے. یہ ہے اصل غلط فہمی، یہ ہے اصل مغالطہ. چنانچہ ایک پردہ ہے عورت کا جسم کا پردہ، جس کو ہم کہتے ہیں ستر. یہ ستر مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ہے. مرد کا ستر ہے صرف ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، ناف بھی ڈھکی ہونی چاہیے، گھٹنا بھی ڈھکا ہونا چاہیے، باقی جسم جو ہے وہ ستر نہیں ہے. وہ اگر کھلا ہو تو کوئی بات نہیں. عورت کا ستر کیا ہے؟ صرف چہرے کی ٹکیا کھلی ہو، سر کے بال نہیں، سر نہیں، چہرے کی ٹکیا، کلائی سے باہر کا ہاتھ اور ٹخنے سے نیچے کا پاؤں، صرف یہ کھل سکتے ہیں، باقی عورت کا پورا جسم ستر ہے. بقیہ جتنا جسم ہے عورت کا وہ صرف کھل سکتا ہے شوہر کے سامنے، نہ باپ کے سامنے کھل سکتا ہے، نہ بیٹے کے سامنے کھل سکتا ہے، نہ بھائی کے سامنے کھل سکتا ہے. پہلا پردہ یہ ہے اصل میں. اول تو سب سے پہلا یوں سمجھیے کہ لائن آف ڈیفنس وہ یہ، اور پھر یہ کہ یہ ستر جو ہے حضور نے فرمایا، لعنت فرمائی، کاسیات عاریات. اگر قانونی شق پوری کر دی ہے اور یہ جسم کا حصہ ڈھانپ لیا ہے، لیکن یا تو کپڑا اتنا باریک ہے کہ جسم جھلک رہا ہے، اور یا سلا ہوا اتنا تنگ ہے کہ جسم کے ابھار ظاہر ہو رہے ہیں، تو یہ ننگی ہیں اصل میں، یہ مکشوفات ہیں، مستورات نہیں ہیں. حضور نے فرمایا کچھ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں اور ان پر لعنت ہو اللہ کی، کاسیات عاریات، جو سب کچھ پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ جو بقیہ میں نے عرض کیا ستر جو ہے اس کو کھولنا، یا شوہر اور یا حسب ضرورت مریض یا طبیب یا معالج جو بھی ہو، ضرورت سے زائد نہیں. یہ ہے گھر کے اندر کا پردہ. اس گھر کے اندر کے پردے میں ایک اضافہ اور ہے. کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں، پھر بھی عورت کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی ہے، اور عورت کے جسم میں جو کشش ہے وہ اس لیے ہے کہ مرد میں اس کی طرف ایک میلان ہے، اور یہ ضرورت ہے ایک. یہ نہ ہو تو تمدن کی گاڑی چلے ہی نہ. یہ بور کے لڈو جو کھاتے ہیں لوگ اور بعد میں پچھتاتے ہیں، وہ آخر کیوں؟ یہ پھولوں میں حسن و رعنائی کیوں ہے؟ تاکہ بھنورا آئے اور وہ پولینیشن کا معاملہ ہو اور اس پودے کی آگے نسل چل سکے. کیا کیا اس میں رعنائیاں ان پھولوں کے اندر ہیں، کس کس طرح فطرت اپنے مقاصد پورے کراتی ہے، اور اس کے لیے اس نے ساری وہ دلکشیاں اور رعنائیاں رکھ دی. لہذا گھر میں اب دیکھیے فہرست ہو جائے گی، گھر اور باہر سے مراد کیا ہے؟ محرم اور نامحرم. گھر کے اندر وہ ہوتے ہیں جو محرم ہوتے ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، یہ محرم ہیں جن سے اس کا کبھی نکاح ہو ہی نہیں سکتا. محرمات ابدیہ. تو گھر میں تو یہی ہوتے ہیں، گھر کے اندر تو یہی آئیں گے. ان سے پردہ ہے ستر کا پردہ. وہ میں نے عرض کر دیا، جسم ڈھکا ہوا ہو، کپڑا نہ باریک ہو نہ تنگ ہو، پھر بھی عورت کے جسم میں ایک دلکشی ہے. آخر سینے کے ابھار کو کہاں تک چھپائے؟ جسم اگر متناسب ہے تو کہاں تک چھپے گا؟ بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش بننداز قدت رامی شناسم. لہذا وہاں بھی یہ حکم ہے کہ باپ بھی گھر میں اپنی نگاہیں نیچی رکھے. یہ غض بصر محرموں کے لیے ہے، نامحرموں کے لیے نہیں ہے. لوگوں نے اسی پر سارا نظام معاشرت جو ہے اس کو تعبیر کر دیا ہے. بس جی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے. یہ غض بصر ہے گھر کے پردے کے سلسلے میں محرموں کے لیے. بھائی بھی اپنی بہن کا جسم جو ہے گھور کرتا دیکھے.
یہ غزو بصر کا حکم۔ اب یہ جان لیجئے کہ یہ گھر کے اندر